کل خبر تھی چھوٹی سی کہ امریکہ میں 13 گھنٹے پولیس نے امریکی صدر کے گھر کی تلاشی لی۔ 13 گھنٹے وہاں کی پولیس ان کے گھر میں موجود تھی۔ ایک ایک چیز کو انہوں نے دیکھا، اس کی تصاویر لیے، اس کو قبضے میں لیا اور یہی تلاش کرنا چاہتے تھے کہ بائیڈن کے ساتھ پرانے کچھ کاغذات پڑے ہیں۔ آپ کے ملک میں کیا پولیس کسی منسٹر کے گھر کے، کسی ایم این اے، ایم پی اے، کسی سینیٹر کے گھر کی تلاشی لے سکتی ہے؟ یہ ظالم چوک میں سرخ بتی پر کڑا ہونا اپنا توہین سمجھتا ہے۔ سرخ بتی کا احترام کرے گا غریب ٹیکسی والا، غریب ٹرک والا، عام دکاندار۔ یہ ظالم طبقہ قطار میں کڑا ہونا، ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر، ہاسپٹل میں، قطار میں باری کا انتظار کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ ٹیکس ادا نہیں کرتے، یہ بجلی کا بل ادا نہیں کرتا، اپنے آپ کو برہمن سمجھتے ہیں اور عوام کو شودر سمجھتے ہیں۔ آج ان کی وجہ سے، میری اور آپ کی وجہ سے نہیں، ہم محنت کرتے ہیں، بچوں کو کہلاتے ہیں، یہ بغیر محنت کے ان کی پراپرٹیز میں، ان کی جائیدادوں میں، ان کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن اس کرپٹ اشرافیہ کی وجہ سے پاکستان کا پاسپورٹ دنیا بھر میں ناکام ترین، کمزور ترین پاسپورٹ بن گیا ہے۔ آخری 4 ممالک میں ہم شامل ہیں، ہمارے بعد صرف صومالیہ، یمن اور افغانستان ہے۔ حال یہ ہے کہ صومالیہ میں بھی جنگ، یمن میں بھی جنگ، افغانستان میں بھی جنگ، لیکن ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے پاکستان کا پاسپورٹ تباہ ہو گیا۔ 62,000 ارب روپیہ قرضوں کا حمالیہ ہمارے کندھوں پر۔ چھوٹے چھوٹے بچے 2,70,000 روپیہ آج مقروض ان لوگوں کی وجہ سے۔ پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن ان لوگوں نے تمہاری زراعت کو بھی تباہ کیا، کارخانوں کو بھی تباہ کیا۔ پی ٹی سی ایل، پی آئی اے، اسٹیل مل، وابدہ، ہر چیز کو انہوں نے تباہ کیا۔ انہوں نے کیا چیز بنایا؟ انہوں نے اپنے لیے بنگلے بنائے، تمہارے جھونپڑیوں میں بھی انہوں نے اندھیرا کیا ہے۔ انہوں نے تعلیمی نظام کو تباہ کیا، ان لوگوں نے ہماری نئی نسل کو تباہ کیا۔ 70 لاکھ لوگ ہمارے نشہ میں مبتلا ہے۔ یہ وفاقی منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے سینٹ میں میرے سامنے دیا تھا۔ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی جہاں بھی ہے لاوارث ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حکمرانوں کا ایک ہی کام ہے، سرکاری زمینوں پر قبضے کرنا، ملک کو لوٹنا، توشہ خانے کو لوٹنا، کارخانوں کو لوٹنا اور عوام کو دھوکہ دینا کہ میں نے تمہارے لیے لنگر خانہ بنایا، میں نے تمہارے لیے مسافر خانہ بنایا۔ اپنے ملک میں مسافر خانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ملک میں ہر پاکستانی کو اپنے گھر کی ضرورت ہے، لنگر خانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پاکستانی کو رزق حلال کمانے کے لیے روزگار کی ضرورت ہے، خیراتی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ قرضے لے لے کر آپ نے اپنے پراپرٹیز میں اضافہ تو کیا، پاکستان پر حمالیہ کے طرح بڑے بڑے قرضوں کے پہاڑ رکھ دیے۔ تو اس کرپٹ اشرافیہ نے اس کا نام پی ڈی ایم رکھے، اس کا نام پیپلز پارٹی رکھے، اس کا نام پی ٹی آئی رکھے۔ یہ ایک کرپٹ اشرافیہ ہے، یہ ایک گندا مردہ لاش کی طرح ایک نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ شرم کی بات یہی ہے، افسوس کی بات یہی ہے کہ ایک طرف پوری قوم بھوک اور افلاس میں مبتلا ہے اور دوسرے طرف آپ کی حکومت نے سینکڑوں کی تعداد میں قیمتی گاڑیاں درآمد کرنے کی سمری پر دستخط کی ہے کہ درآمد کیا جائے۔ ان کے کتے،
ان کے بلیوں کے لیے فرانس سے خوراک آتی ہے. ان کے پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں آئی کہ جناب عمران خان صاحب کے گھر پر بھی 600 پولیس کا پہرا، وزیر اعظم کے گھر پر پہرا، بلاول ہاؤسز پر پہرے. کیسے سخت دل لوگ ہیں. پیسہ غریب عوام کا، ٹیکس غریب عوام کا، اور پولیس تنخواہ اسی ٹیکسز سے لیتی ہے، اور پہرا عمران خان کا، پہرا شہباز شریف کا، پہرا بلاول کے گھر کا. یہ گاڑیاں جو گزرتی ہے پروٹوکول کے، سینکڑوں گاڑیاں، ان سے جو دھواں نکلتی ہے یہ آپ کا پیسہ جلتا ہے، یہ آپ کی محنت ہے. یہ جو مغل بادشاہوں کا اور شہزادوں کا نظام ہے، اس کے ہوتے ہوئے 100 سال گزر جائے آپ ترقی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ترقی کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں، اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک، لیکن قانون کی حکمرانی ہوگی، عدل اور انصاف کا نظام ہوگا.